ہر مرنے والا مجھے اور آپ کو یہ آواز دے کے جا رہا ہے کہ قبرستان میں مجھے لے جا کے دفنانے والوں اس بات کو نہ بھولو، آج تم مجھے دفنا رہے ہو، کل کوئی تمہارے چہرے پہ مٹی ڈال کے تمہیں دفنائے گا۔ آج میری نماز جنازہ پڑھنے والوں، کل کوئی تمہاری نماز جنازہ پڑھے گا۔ آج میرے یتیم بچوں کو چپ کرانے والوں، کل کوئی تمہارے یتیم بچوں کو چپ کرائے گا۔ آج میری بیوی کو صدقہ و خیرات دینے والوں، یاد رکھو کل تمہاری بیوہ کو کوئی صدقہ و خیرات دے گا۔ رب کعبہ کی قسم کل کوئی تمہارے جنازے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بتائے گا کل نفس ذائقۃ الموت۔ دعا ہو رہی ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تیرے نبی کے حساب کو آسان کرنا۔ دعا ہو رہی ہے، بیگم عائشہ صدیقہ نے دعا سنا، ہڑبڑا گئی، فرمایا امل حساب الیسیر، یہ آسان حساب کی آپ اللہ سے التجا کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا آسان حساب کیا ہوتا ہے اور آپ کا آسانی والا حساب سے کیا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا اللہ کی عدالت جب سجے گی چہرے نہیں دیکھے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے میدان میں عائشہ کالی کملی والے محمد کو بھی کھڑا کر کے اللہ یہ پوچھ لے اے نبی تو نے یہ کام کیوں کیا؟ عائشہ پھر میری کیا مجال کہ میں بھی اللہ کے کیوں کا جواب دے سکوں۔ ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ قد شبتا، تاجدار مدینہ آپ کی عمر اتنی لمبی تو نہیں ہوئی لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے داڑھی کے بال سفید ہونے لگ گئے۔ میرے بھائیوں، رسول رحمت علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیان فرمایا ما شبت یا ابا بکر قد شیبتنی القرآن، اے ابو بکر تیرا نبی بوڑھا نہیں ہوا ہے، آخرت کی فکر نے تیرے نبی کو بوڑھا بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خوف تھا، یہ ٹینشن تھا۔ اللہ اکبر، جنت ملے تو کیسے ملے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ معزز حاضرین، چونکہ آج میرا عنوان ہے فکر آخرت، یہ عنوان نہ میرے لیے نیا ہے نہ آپ کے لیے نیا ہے، یہ وہ عنوان ہے جسے میں اور آپ نے بار بار سنا اور سنایا ہوا عنوان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری دل کی سختی کا، زندگیوں میں غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، اگر ہمارے دل میں کسی چیز کی فکر نہیں ہے تو وہ آخرت کی فکر نہیں۔ انسان دکان کی فکر کرتا ہے، مکان کی فکر کرتا ہے، بیوی بچوں کی فکر کر لیتا ہے، بزنس کی فکر کرتا ہے، اپنی صحت کی فکر کرتا ہے، لیکن آخرت کی فکر سے غافل۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنے کلام میں آواز تھی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ دنیا کے نرم گرم بستروں پہ آرام کرنے والے، غفلت سے جاگ جا، تیرے سر پہ موت کا پنجہ سوار ہے، تیرا پہلا ٹھکانہ قبر ہے، آخری ٹھکانہ جنت یا جہنم۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی چھوٹا سا سفر ہے، یہ زندگی پانی کا بلبلا ہے۔ اسی لیے رسول رحمت علیہ السلام نے زندگی کی کڑواہٹوں کو، موت کی حقیقت کو میرے اور آپ کے سامنے رکھا اور ارشاد فرمایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی فکر لے کے چلتے تھے، اللہ کے نبی جوانی میں بوڑھے نظر آنے لگتے۔ میرے بھائیوں، فکر جو ٹینشن ہے نا، یہ انسان کو آدھا بوڑھا بنا دیتا ہے۔ دیکھیے آپ
جس انسان کو زیادہ ٹینشن اور فکر ہوگی وہ انسان کم عمر ہی میں جس کے بال سفید ہوتے نظر آئے۔ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی ہے ابو بکر صدیق نے، دیکھا، دیکھتے رہے، اللہ اکبر، داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ قد شبتا، تاجدار مدینہ آپ کی عمر اتنی لمبی تو نہیں ہوئی، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے داڑھی کے بال سفید ہونے لگ گئے۔ میرے بھائیوں، رسول رحمت علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیان فرمایا، ما شبت یا ابا بکر قد شیبتنی القرآن، اے ابو بکر تیرا نبی بوڑھا نہیں ہوا ہے، آخرت کی فکر نے تیرے نبی کو بوڑھا بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خوف تھا، یہ ٹینشن تھا۔ اللہ اکبر، جنت ملے تو کیسے ملے؟ دن کے اجالے میرے نبی دعا کرتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ، تاجدار مدینہ کا اعلان ہے، التجا ہے، اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ اللہ تیرے نبی کے اوپر تو اپنا حساب آسان فرما۔ میرے بھائیوں، وہ نبی جس کے ہاتھ میں اللہ اپنی تعریف کا جھنڈا دے دے گا، خود اللہ کے نبی نے اعلان کیا، لواء الحمد یوم القیامت بیدی وابونا آدم تحت لواء ھذا۔ لوگوں، قیامت کے میدان میں ساری انبیاء کی موجودگی میں ساری مخلوقات کے سامنے اللہ اپنی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے گا، اور میری عظمت کا کیا کہنا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے پیغمبر میرے ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہوں، لیکن میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ جب تک میں نہ جنت میں جاؤں، کسی نبی کو جنت میں جانے کی پرمیشن کوئی نہیں۔ اتنا عظمت والا، اتنا جلالت والا، اتنا مرتبے والا، اتنا شان والا نبی جب اپنے حساب کو یاد کرتا ہے، دعا ہو رہی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تیرے نبی کے حساب کو آسان کرنا۔ دعا ہو رہی ہے، بیگم عائشہ صدیقہ نے دعا سنا، اللہ اکبر، ہڑبڑا گئی، فرمایا امل حساب الیسیر۔ تاجدار مدینہ، آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، یہ آسان حساب کی آپ اللہ سے التجا کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا آسان حساب کیا ہوتا ہے اور آپ کا آسانی والا حساب سے کیا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، او صدیقہ بنت صدیق سن لے، اللہ کی عدالت جب سجے گی چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، خاندان دیکھ کے فیصلے نہیں کیے جائیں گے، جھوٹے کیس جمع کر کے خریدا اور بیچا فیصلہ نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے میدان میں عائشہ کالی کملی والے محمد کو بھی کھڑا کر کے اللہ یہ پوچھ لے، اے نبی تو نے یہ کام کیوں کیا؟ عائشہ پھر میری کیا مجال کہ میں بھی اللہ کے کیوں کا جواب دے سکوں۔ یہ رسول رحمت علیہ السلام ہے۔ عالم یہ رات بستر پہ آتے، دن بھر دعوت و تبلیغ میں گزارتے، رات جب بستر پہ سونے کے لیے آتے، لبوں کو کھول کے اللہ سے التجا کرتے، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اللہ، تیرا نبی دربن کی تھکان سے اب بستر پہ سر رکھنے جا رہا ہے، سونے کی ارمان کوئی نہیں، لیکن سونے سے پہلے التجا یہی ہے، جس دن تو تیرے بندے کو میدان محشر میں جمع فرمائے، تیرے نبی کو حساب سے آزاد فرما دینا۔ اللہ اکبر، یہ رسول رحمت علیہ السلام کا حال ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، لوگوں رات کی تنہائی میں میں نے دیکھا، لوگوں رات کی تنہائی میں میں نے دیکھا، میرے بستر سے میرے نبی غائب، نیند سے جدا، بستر سے جدا، بیوی سے الگ تھلگ، کام یقوم اللیل۔ اللہ اکبر، عائشہ صدیقہ کہتی ہے نبی میرے سے دور، نیند سے دور، بستر سے دور۔ جوانوں، اپنی آپ
का जिंदगी का मुताला तो कीजिए ना। व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे, फेसबुक पे गप्पा शप्पी में, दोस्तों के साथ चौराहों पे, सड़कों में, पार्कों में तुम रात के 12-12, 1-1 बजे तक गप्पे मार रहे हो। तुम्हारे नबी का हाल ये आखिरत की फिक्र में बीवी से दूर हो गया, नींद से दूर हो गया, बिस्तर से दूर हो गया। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मेरी आंखों ने देखा कान यक़ूमुल लैल, लोगों मेरा नबी मेरे से दूर, मेरा नबी मेरे से दूर, किसी और तरफ नहीं गया, किसी काम के लिए नहीं गया। मैं हड़बड़ा के उठी, घर के अंधेरी कोठरी में देखती हूँ ताजदारे मदीना रात की तन्हाई में ठंडे पानी से वजू बनाकर अल्लाह के दरबार में आखिरत की फिक्र में इतना लंबा क़ियाम कर रहा है, इतना लंबा क़ियाम कर रहा है। मेरी आंखों ने देखा हत्ता ततफत्तर कदमा, मेरे नबी के तहज्जुद और लंबे क़ियाम की वजह से दोनों पैर फट गए थे, एड़ियों से खून जारी। ये मेरे और आपकी नबी की आखिरत का हाल। आज तुम जुमा में इतने चले आते हो कि मस्जिद में पैर रखने की जगह भी न मिले, और फजर की नमाज का हाल ये है इमाम साहब और मुअज्जिन इंतजार करे कि अकामत कहने के लिए कोई और आदमी जमात की जरूरत हो जाए। मेरे भाइयों ये फिक्र कहाँ चली गई? हजरत मुआज़ बिन जबल अल्लाह के नबी की अदालत में ऐसे आए, परागंदा हाल है, बिखरे बाल हैं, आके फरमाने लगे। अल्लाह के नबी के सामने आके खड़े हो गए, दुबले पतले, जवानी के अंदर खुशियां मांद पड़ गई, बाल बिखरे हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मुआज़ इब्न जबल बारीक सा हो गया है, खुशियों से दूर हो गया है, कपड़ों की और इस तरह की होश से गायब हो गया है। फरमाया, अल्लाह के नबी ने पूछा मुआज़ इब्न जबल अपना तूने क्या हुलिया बना रखा है? तेरी जवानी कहाँ चली गई? तेरी चेहरे की रौनक कहाँ चली गई? वो तेरे कपड़ों का डिमांड कहाँ चला गया? अल्लाह अकबर, सुनिए ना, अल्लाह अकबर। मुआज़ इब्न जबल ने मेरे नबी को जवाब दिया था, असगरतनी असकमतनी अमरजतनी, अल्लाह के नबी मेरी जिंदगी में एक टेंशन है जो मुझे अच्छे कपड़े पहनने नहीं देता, मेरी जिंदगी में एक टेंशन है मेरी जवानी को निखारने नहीं देता, मेरी जिंदगी में एक टेंशन है जो मुझे खुल के हंसने नहीं देता। अल्लाह के नबी ने पूछा वो टेंशन क्या है? फरमाया, अल्लाह के नबी जन्नत में दाखिला कैसे हो जाए, अल्लाह जहन्नम से कैसे नजात पा जाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और आपके सामने बात बयान फरमाई, लौ अन्नकुम तालमून मा आलम लज़हिकतुम कलीला व बुकैतुम कसीरा। मेरी उम्मत के लोगों, ये अलग बात है तुम गाने बजाने की आवाज सुन लेते हो, तुम टीवी की बीवी की आवाज तो सुन लेते हो, तो अपने बेगानों की आवाज तो सुन लेते हो। अल्लाह की कसम, मरने के बाद इंसान बात करता है, खबर चीखती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरत का खबर का अजाब बरहक है। अल्लाह ने आखिरत के अजाब के हवाले से जो बातें तुम्हारे नबी को बतला दिया, अगर मैंने तुम्हें बतला दिया, रब्बे काबा की कसम, तुम्हारी जिंदगी से खुशी गायब हो जाएगी, सारी जिंदगी रोते रोते गुजार दोगे तो नजात पाओ तो कैसे पाओ? ये रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने मेरे और आपके सामने हकीकत रखी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टेंशन का क्या आलम। अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद है। देखा टप टप आंखों से बेइख्तियार आंसू छलक रहे हैं। अल्लाह के नबी देख रहे हैं। मायुब की किया आयशा, आयशा तू तो मेरी बेगम है ना, चहीती बेगम है, लाडली बेगम है, तू रोती भी अच्छी नहीं लगती, आज तू मुझे बता तो देना मायुब की, तुझे रुलाया किसने है? अल्लाह अकबर, रुलाया किसने है? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोती भी जवाब देती है, अल्लाह के नबी किसी ने मुझे बुरा भला तो नहीं कहा, किसी से मुझे दुख तो नहीं पहुंचा, जिंदगी के इस माहौल में जब जब मुझे जहन्नम याद आती है, मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू छलक पड़ते हैं। इस वाक़ये को सुनना था, इस पे बस नहीं किया मेरे भाइयों। अगला सवाल करती है, हल तज़कुरु अहलीकुम यौमल क़ियामा। है मेरे नबी,
روتے ہوئے جہنم کو یاد کرتے ہوئے آپ کی بیگم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہے، میرے دل کو تسلی دیجئے، حل تذکر اہلیکم یوم القیامہ، اللہ کے نبی کیا میدان محشر میں آپ اپنی بیگم عائشہ صدیقہ کو یاد نہیں کریں گے؟ سوال ہونا تھا۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں آنسو آئے، پھر اپنی بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا، ثلاثۃ موات لا یذکر احد احدا، عائشہ صدیقہ بھول جانا، میدان محشر جب سجے گا، انسان اللہ کے دربار میں جمع ہوگا، سوانحے پہ سورج ہوگا، انسان کی اوقات کا عالم یہ ہوگا، آج برانڈ کے کپڑے پہننے والوں کے کل قیامت کے دن کپڑے کی بدن پہ ایک تار تک موجود نہ ہوگی، اور انسان بدن کے ننگے، انسان پیروں کے ننگے، اللہ اکبر، میدان محشر میں مرد اور عورت جمع ہوں گے، اللہ اتنا غضبناک ہوگا، اللہ اتنا غضبناک ہوگا، آج سے پہلے عرش والا اللہ کبھی اتنا غضبناک نہ ہوا ہوگا۔ انسان کی پریشانی کا عالم یہ ہوگا، انسان گناہ کے مطابق کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی پیڑ تک، کوئی کندھوں تک، کوئی سر سے پیر تک پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جنت کو قریب لایا جائے گا، اللہ کے غضب کو دیکھیں گے۔ قرآن حدیث میں آتا ہے، ما من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا خر بوجہہ، لوگوں میدان محشر کے خوف کو دیکھیں گے، وہاں کے وحشت کو دیکھیں گے، اللہ کے غضب کو برستا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین کے ہر ایک فرشتے، اللہ رب العالمین کے تمام پیغمبر اپنے چہروں کے بل زمین پہ گر جائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، پیغمبر جب اللہ کے عذاب کو دیکھ کے چہرے کے بل گرے، فرشتے چہرے کے بل گرے، میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو اپنی زندگی میں دین کو ذبح کیا ہوا ہے۔ کون سا گناہ ہے جو میں نے اور تم نے نہ کیا ہو؟ کون سی نیکی ہے جس کو میں نے اور تم نے دھکے نہ دیا ہو؟ میرے بھائیوں، کبھی احساس تو پیدا کیجئے نا۔ یہ خوف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا، کانپنے لگے، اللہ رب العالمین کے دربار میں التجا کرتے، واللہ لو کنت شجرۃ لتوزد، اے عرش والے اللہ، ابو ذر غفاری کی التجا ہے، اے کاش تو مجھے اشرف المخلوقات بنانے کے بجائے کوئی درخت بنا دیتا، کوئی درخت بنا دیتا، کتنا اچھا ہوتا۔ لوگ درخت کو کاٹ کے جلا کے راکھ بنا دیتے، لو ابو ذر غفاری تیرے عذاب سے بچ جاتا۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی ارشاد فرماتے ہیں، صلو فی ظلمت اللیل لوحشت الخبر، لوگوں جب رات کا اندھیرا تمہیں ستانے لگے، اٹھیے گا جناب، بستروں سے الگ ہو جائیے، رات کے اندھیرے میں قبر کے اندھیرے کی تیاری کر لیا کیجئے، اس لیے کہ یہ وہی جگہ ہے جس کے تعلق سے تاجدار مدینہ نے کہا، ما رأیت منظرا الا والقبر افزع من، لوگوں تمہارے نبی نے اسلام کے لیے بہت ستایا گیا ہے، تمہارا نبی جب کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتا، دشمنان اسلام گلے میں رسی کپڑا ڈال کے اتنا زور سے کسنے لگتے، قریب تھا کہ میرے نبی کی حالتی نماز میں جان چلی جاتی، اور اس پہ بس نہیں کیا، کبھی میرے نبی اللہ کے دین کے خاطر نماز پڑھنے لگتے، اللہ اکبر، دشمنان اسلام اوجڑی اونٹ کی لا کر میرے نبی کی پیٹ پہ رکھ دیا کرتے، دعوت و تبلیغ دے کے آتے، کیچڑ سارے کے گھروں کا میرے نبی کے سر پہ ڈالا جاتا، کبھی جنگ کے میدان میں جاتے، اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، میرے نبی نے جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، اسی توحید کے بدلے رشتوں کو کاٹ کر میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو بیوہ
حلوہ بنا کر میرے نبی کے آنگن میں پھینکا گیا۔ میرے بھائیو، اتنی مشکلات میرے نبی نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ آنکھوں کے سامنے صحابہ کو ذبح کیا گیا، چمڑے ادھیڑے گئے، بلال کو ستایا گیا، زنیرہ کے آنکھیں پھوڑی گئی، ان سارے ظلم و ستم اور عبد الرحمن بن عوف کو در بدر ادھر ادھر کیا گیا۔ اس ساری مشکلات کو سہنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں، میرے گھر کی غریبی کا عالم یہ ہے، 40 دن تک میرے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا۔ یہ میرا اور آپ کا نبی ہے، اتنے دکھوں کے باوجود کہتا ہے ما رأیت منظرا الا والقبر افظع من۔ لوگوں، تمہارے نبی نے اپنی زندگی میں بہت پریشانیاں دیکھی ہے، لیکن اللہ کی قسم خبر سے زیادہ پریشان اور بھیانک جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما رأیت منظرا الا والقبر افظع من، میں نے اس سے بڑی بھیانک جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ جب میدان محشر لگے گا، اللہ کے فرشتے چہرے کے بل گریں گے، انبیاء چہرے کے بل گریں گے، سب کی زبان پہ ایک آواز، نفسی نفسی، اللہ میری جان بچا، اللہ میری جان بچا۔ حدیث میں آتا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ رب العالمین قرّ علی رکبتیہ، اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر اللہ کے دربار میں بھیک مانگے گا، اللہم لا اسألک اليوم الا نفسی، اللہ میں گھٹنوں کو ٹیک کر عاجزی کی ہر حدوں کو توڑ کر تیرے سامنے دعا کرتا ہوں، اللہ آج میدان محشر میں ابراہیم خلیل اللہ کو بچا۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ آزر کا بھی تجھ سے سوال نہیں کرتا۔ یہ میدان محشر کی گرمی، یہ آخرت کا ہولناک منظر جس کے تعلق سے نفسی نفسی کی آوازیں پیغمبروں کی زبان سے آئیں گی۔ داؤد علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، اللہ میری جان بچا، میں اپنے بیٹے سلیمان کا بھی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، اللہ میری جان بچا، میں اپنے بیٹے اسماعیل کا بھی سوال نہیں کروں گا۔ جب ایسا ماحول پر خطر ہوگا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگم عائشہ کو سمجھایا ثلاثۃ موات لا یذکر احد احدا۔ اے عائشہ، تو پوچھتی ہے کیا میدان محشر میں اللہ کے نبی اپنی بیگم عائشہ کو یاد نہیں کریں گے؟ عائشہ سن لے، میدان محشر میں 3 جگہ ایسے ہیں جہاں میں تو کیا تو بھی مجھ محمد کو یاد نہیں کر سکے گی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے عند المیزان، لوگوں دنیا میں یہ چیزیں اپنے دلوں سے نکال دو، میرا باپ حاجی ہے، اس کے حج کے چھاؤں میں چھپ کے جنت میں چلے جاؤں گا، اور یہ دل سے اپنے نکال دو کہ میں فلاں پیر کا مرید ہوں، اس کی چھتری میں چھپ کے جنت میں چلا جاؤں گا، میری ماں نمازی ہے، اس کے سجدوں کے چھاؤں میں چھپ کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ آخرت کو میرے نبی یاد کرتے ہیں، اپنی پھوپھی صفیہ کے گھر جاتے ہیں، التجا کرتے ہیں یا صفیۃ یا صفیۃ امت رسول اللہ سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ او میری پھوپھی صفیہ، جو کچھ زندگی میں مانگنا مانگ لے محمد سے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا۔ کل قیامت کے دن اس بھروسے میں نہ رہنا تیرا بھتیجا نبیوں کا امام ہے، تیرا بھتیجا تجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا، نانا لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ او میری پھوپھی صفیہ، آج ہی دنیا میں جہنم سے بچا لے، کل قیامت کے دن تیرا بھتیجا بھی تجھے جہنم سے نہ بچا سکے گا۔ یہ آواز پھوپھی کے کانوں میں دے رہے ہیں، اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیتے جاؤ جنت لیتی جاؤ۔ جنت بک رہی ہے دنیا میں، اور اللہ کے نبی کبھی اپنی بیگم، کبھی اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں عرض کرتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ او میری لخت جگر، او میری نور نظر، او میری لاڈلی،
تجھ سے مجھے بے حد پیار ہے، تو محمد کی بیٹی ہی نہیں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن اتنے پیار کے باوجود بھی آخرت کی تیاری تو خود کر لے، کل قیامت کا بازار لگے گا۔ اللہ کی قسم تیرا باپ محمد بھی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہ بچا سکے گا۔ کیا انداز ہے جی، کیا آخرت کی فکر دلائی جا رہی۔ یہاں جمعہ نماز پڑھ کے لوگ فخر کر رہے ہیں، یہاں جمعہ نماز پڑھ رہے ہیں مسلمان، اپنے گھر پہ لکھا ہے ھذا من فضل ربی، ہاں جی پکا مسلمان۔ یہاں عید کی نماز پڑھنے والا بھی اپنی گاڑی پہ لکھا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہو گیا ہے نا، اسی کا نام اسلام ہے۔ ہمیں تو کسی چیز کا ہوش نہیں رہا، ہم تو چاہتے ہیں بس ٹوپی پہن لے، بس یہ ٹوپی نماز کے بعد اپنی جیبوں میں چلی جاتی ہے، پھر ہم ایک دوسرے کو ٹوپی پہنانے میں زندگی گزار دیتے ہیں، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم آخرت میں بازی لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تمہیں کیا معلوم، اللہ کے نبی نے اپنی بیگم کو سمجھایا ثلاثۃ اموات لا یذکر احد احدا، او میری بیگم عائشہ صدیقہ، ابوبکر صدیق کی بیٹی صدیقہ، سن تو صحیح، میدان محشر میں 3 جگہ ایسے ہیں جہاں تو نہ مجھے میں نہ تجھے یاد کر سکوں گا۔ اللہ کے نبی نے تینوں مرحلوں کو بیان فرمایا۔ عند المیزان، او میری بیگم جب اللہ میرے تیری نیکیوں کو ترازو میں رکھ کے تولے گا، ہائے میرے اللہ، دعا کرے نا اللہ میری اور آپ کی۔ وعند الصراط، لوگوں سنیے نا کیا خطرناک انداز تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کتنا گہرا سوال تھا، کتنا دلوں کو چھونے والا جواب تھا۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ 3 مرحلوں میں تو نہ میرا خیال کرے گی، میرے قریب آئے گی، نہ میں تیرا خیال کر سکوں گا۔ عند المیزان، جب اللہ نیکیوں کو اور گناہ کو تولے گا، اس وقت انسان کا پسینہ چھوٹ جائے گا، انسان اپنے اعمال میں اپنی ترازو میں اس قدر مگن ہو جائے گا کہ محمد جیسا نبی اپنی بیگم عائشہ کو بھول جائے گا، اور تو عائشہ صدیقہ جیسی بیگم اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے شوہر محمد کو بھول جائے گی۔ پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا دوسرا مرحلہ وعند الکتاب، اللہ جب نیکیوں کو تولنے کے بعد جنت یا جہنم کا ٹکٹ بانٹے گا، جس کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہوگا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس کے گناہ کا ترازو بھاری ہو جائے گا اس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور جب جنت و جہنم کا ٹکٹ بانٹا جائے گا، انسان اپنے اعمال میں اپنے انداز سے اس قدر مگن ہوگا عائشہ اس موقع پر میں بھی تجھے یاد نہ کر سکوں، تو بھی مجھے یاد نہ کرے گی۔ پھر فرمایا وعند الصراط، تیسرا مرحلہ آخرت کا وہ مرحلہ ہے، اللہ اکبر، جو مرحلہ جنت سے جہنم کی پشت سے گزر کر جنت میں داخلے کا مرحلہ ہوگا، جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ وعند الصراط، عائشہ صدیقہ، تیسرا مرحلہ اتنا خطرناک اور پرخطر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں آپ اپنے راستوں کا مطالعہ کیجئے، 25 فٹ کے راستے، 30 فٹ کے راستے، 35 فٹ کے راستے، اللہ اکبر، ان راستوں پہ چلنے کی ہماری اوقات نہیں۔ دیکھتے دیکھتے کار سے کار ٹکرا جاتی ہے، بائک سے بائک ٹکرا جاتی ہے، انسان کی لاشیں اٹھائی جاتی ہے، اتنے لمبے چوڑے راستوں پہ ہماری چلنے کی اوقات نہیں۔ پل صراط پہ کیسے چلو گے مسلمانوں؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ عائشہ، یہ پل صراط جو ہے جہنم کی پشت پہ لگایا جایا ایسا برج ہوگا جو ہی اشد من الشعر واشد من الحدید واشق من الشعر۔ عائشہ وہ پل صراط کا ماحول اور پل صراط کا برج کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوگا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ برج اور پل صراط کا راستہ تلوار کی دھار سے زیادہ خطرناک ہوگا، اور اسی طرح سر کے بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ جس کے پاس نیکیوں کا
انعام ہوگا، تمغہ ہوگا، وہ بجلی کے مانند چمک کے گزر جائے گا۔ جس کے پاس گناہ کا بوجھ ہوگا وہ پھسل کے جہنم میں لڑک جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ترون کنارکم ہا ہمرا، لوگو تمہارے گھروں کی آگ کی طرح، گیس کی آگ کی طرح، چولہوں کی آگ کی طرح جہنم کی آگ لال نہ ہوئی ہے، یہ تمہاری بھول ہے۔ جہنم کی آگ کو اتنا بھڑکایا گیا، اتنا تپایا گیا، اتنا پکایا گیا، اللہ کی قسم ہی اسود من القار، آج وہ جہنم کی آگ تمہارے راستے کے ڈامبر سے زیادہ کالی ہو چکی ہے۔ کس قدر تپایا گیا ہوگا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبر کو یاد کر کے رویا تھا۔ صحابہ اکرام کا بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میت میں جنازے میں ساتھ گئے، میت کو دفنایا گیا، تاجدار مدینہ قبر کے کنارے بیٹھ کے رونے لگے، اور اتنا رویا میرے بھائیوں حتی بل السرا، اللہ کے نبی کے آنسوؤں سے قبر کی مٹی بھیگ گئی۔ اے مسلمانوں، بیوی ایڈمٹ ہو جائے تو رونا بڑا آسان ہے، بچہ بیمار ہو جائے تو رونا بڑا آسان ہے، وہ رونے کا مزہ کیا ہوتا ہے ذرا عمر بن خطاب سے پوچھئے نا۔ درخت پہ بیٹھا ہوا پرندہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کاش خطاب کے بیٹے عمر کو تو امیر المومنین بنانے کے بجائے کوئی پرندہ بنا دیتا، خطاب کا بیٹا عمر تیرے حساب سے بچ جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان، یہ آخرت کی فکر، یہ تیاریاں، یہ دنیا سے دوریاں، یہ خبر کی تیاریاں کہاں لٹ کے چلی گئی میرے بھائیوں۔ اللہ کی قسم آج جمعہ ہے تو کیا ہوا، ہماری زندگی سے ایک جمعہ نکل چکا ہے۔ ہر دن میری زندگی سے، آپ کی زندگی سے گزر رہا ہے۔ ہر ڈوبتا ہوا سورج مجھے اور آپ کو آواز دے کے جا رہا ہے، اے انسان، دنیا میں جی لگانے والے اس چیز کو بھول جا، آج میرے ڈوبنے کے ساتھ ہی تیری زندگی کی ایک شام کٹ گئی ہے۔ اے کیلنڈر الٹانے اور پلٹانے والوں، تمہیں کیا معلوم ہر مہینے کے ساتھ ایک مہینہ تمہاری زندگی سے گزر رہا ہے۔ اے برتھ ڈے منا کر اپنے برتھ ڈے پر خوشیاں اور مٹھائیاں تقسیم کرنے والوں، تم اس چیز کو نہ بھولو، تمہاری زندگی کے برف، یہ ایک سال کا برف پگھل چکا ہے، اب تم اپنی زندگی سے دور قبر کے قریب ہو رہے ہو۔ دیکھتے نہیں ہو موت نے کتنوں کو دبوچ لیا ہے، کہاں گئے بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے تخت و تاجوں پہ ناچا کرتے تھے، آج خبر نے ان کے تاجوں کو اچھال کے رکھ دیا۔ کہاں گئے وہ حسینہ ہیں جن کے اشاروں پہ دنیا ناچا کرتی تھی، آج ان کے خوبصورت چہروں پہ قبر کے کیڑے راج کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں گئے وہ لوگ جو عہدے اور کرسیوں کے لیے مر مٹا کرتے تھے، آج ان کے تھن اور ان کے سر ان کے کھوپڑیوں سے جدا ہو چکے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے خوبصورت آنکھوں کو دیکھ کر بار بار آئینوں کے سامنے آتے تھے، اپنے آپ کو خوبصورت اور بیوٹی بنانے کے پلان میں رہا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم خبر کے کیڑوں نے ان کی آنکھوں کے گودوں کو آنکھوں کے باہر پھینک دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، اس کے باوجود بھی ہمیں آخرت یاد نہیں آتی۔ ذرا دل کی دھڑکنوں سے پوچھئے نا، ہمارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں، لیکن سچائی یہی ہے، ہر مرنے والا مجھے اور آپ کو یہ آواز دے کے جا رہا ہے کہ قبرستان میں مجھے لے جا کے دفنانے والوں، اس بات کو نہ بھولو، آج تم مجھے دفنا رہے ہو، کل کوئی تمہارے چہرے پہ مٹی ڈال کے تمہیں دفنائے گا۔ آج میری نماز جنازہ پڑھنے والوں، کل کوئی تمہاری نماز جنازہ پڑھے گا۔ آج میرے یتیم بچوں کو چپ کرانے والوں، کل کوئی تمہارے یتیم بچوں کو چپ کرائے گا۔ آج میری بیوی کو صدقہ و خیرات دینے والوں، یاد رکھو کل تمہاری بیوہ کو کوئی صدقہ و خیرات دے گا۔ آج میرے ننگے بدن پہ کفن لپیٹنے والوں، اس چیز کو نہ بھولو، کل کوئی تمہارے ننگے بدن پہ کافور کی خوشبو کی مہک والا کفن لپیٹے گا۔ اس بات کو نہ بھولو
کہ میری ناک میں روئیاں ٹھوس کے تم خوش ہو گئے ہوں گے، میرے انگوٹھوں کو باندھ کو تم نے جنازے میں سلا دیا ہوگا۔ اللہ کی قسم آج تم نے میرے جنازے پہ کو کندھے پہ اٹھا لیا، رب کعبہ کی قسم کل کوئی تمہارے جنازے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بتائے گا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ اکبر، اس زندگی کی کڑواہٹ اور حقیقت ہے میرے بھائیوں، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ نے موت کو اس قدر لگا دیا کہ ملک الموت ہر وقت اسی انتظار میں ہے کب اللہ آرڈر دے دے اور کب میں کس کی روح اس کے بدن سے جدا کر کے پھینک دوں۔